زندہ خدا اور اس کے زندہ بیٹے میرے آپ کے اور اس پوری دنیا کی منجی یسوع مسیح ناصری کے نام میں ون ان کرائسٹ چرچ ناٹنگم انگلینڈ کی جانب سے میں پاسٹر جانسن پال آپ کی خدمت میں ڈیووشنل تھاٹ لے کر حاضر ہوں اور آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خدا کے زندگی، محبت اور حیات بخش کلام میں سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح کی انجیل مقدس مرکز کی معرفت، اس کا 11 باب اور اس کی 27 سے 33 آیات تک۔ The Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Mark chapter 11 verses 27 to 33۔ وہ پھر یروشلم میں آئے، اور جب وہ ہیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کاہن اور فقیہ اور بزرگ اس کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، یا کس نے تجھے یہ اختیار دیا کہ ان کاموں کو کرے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم جواب دو تو میں تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ مجھے جواب دو۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا، اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو لوگوں کو ڈر تھا، اس لیے کہ سب لوگ واقعی یوحنا کو نبی جانتے تھے۔ بس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا برکت کا باعث ہو۔ بڑی دلچسپ سچویشن ہے۔ جو مذہبی رہنما ہیں اور جو مذہب میں، شریعت میں، روایات میں اور اپنے علم پر ہمیشہ زیادہ تکیہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو، ہم خدا کی روایات کو زیادہ جانتے ہیں۔ اب خدا یسوع مسیح ان کے لیے ایک الجھن کی طرح تھا، کیونکہ وہ تو ایک ڈگر پہ چلنے والے لوگ تھے۔ توریت کو اور موسوی شریعت کو، جو رٹی رٹائی باتیں تھیں، اس پہ وہ چل رہے تھے۔ اب خدا یسوع مسیح خوشخبری لے کے آ گئے ان لوگوں کے لیے جو وہ جانتے تھے کہ گناہ کریں گے تو سزا ملے گی، اس سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ فدیہ دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ ہم نے خطا کی ہے تو اس کو بھگتنا ہے، ہم نہیں تو جانور ہماری جگہ جو ہے وہ قربان کیا جائے گا، اس کا خون بہے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ مذہبی لیڈرز کو یہ خطرہ بھی خدا یسوع مسیح سے یہ رہتا تھا، کیونکہ خدا انسانی جسم میں معجزات ہو رہے ہیں، نئی تعلیم ہے، خوشی کی باتیں ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، لوگوں کو شفائیں مل رہی ہیں، اور ان کو اپنی معاشرے میں پوزیشن اور کلرجی میں پوزیشن بھی خطرے میں نظر آتی تھی۔ وہ کوشش کرتے رہتے تھے کسی نہ کسی طرح ہم اسے اسی کی باتوں میں پکڑیں اور اسی کی باتوں میں پکڑ کے لوگوں میں مشہور کر دیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں اس سے بدظن ہو جائیں۔ اب اپنی طرف سے وہ آئے ہیں خدا یسوع مسیح کو پھندے میں پھنسانے کے لیے، باتوں کے ذریعے، علم کے ذریعے، اور سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کر رہا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ زیادہ علم پہ تکیہ کرنے والے جو لوگ فخر کرتے ہیں کہ میں بہت جانتا ہوں، وہ اکثر جو خدا کے فضل، اس کی رحمت، اس کی
یہ کہنا چاہیے کہ اس کے مفت ملے ہوئے انعامات سے محروم رہ جاتے غرور کی وجہ سے، یا اپنے کچھ اور جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں، بجائے کہ پوری دنیا ان کاموں سے جن سے یسوع مسیح کی مشہوری تھی، خدا کی رحمت نظر آتی تھی، خدا کی محبت نظر آتی تھی، شفائیں ملتی تھیں، نجات کا کلام تھا، خدا کی بادشاہی کی باتیں تھیں، بجائے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے، کیونکہ ان کا علم تو مسیح کے بارے میں ہی تھا نا، وہ بھی سب انتظار تو مسیح کا کر رہے تھے، مسیح کا کر رہے تھے، جو پوری توریت جس میں خدا نے وعدہ کیا تھا موسیٰ سے۔ لیکن وہ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ان کی مرضی، ان کا خیال بالکل اس کے برعکس تھا، اور انہوں نے اپنے طریقے سے بڑی چالاکی سے پوچھا یسوع مسیح سے کہ وہ کس کے اختیار سے کرتا ہے، تو خدا یسوع مسیح نے بھی ان سے سوال کر لیا۔ وہ الٹا اپنے ہی پندے میں پھنس گئے، اور وہ آپ نے آیات سنی ہیں جو میں نے پڑھی، وہ بھی ڈر گئے کہ اگر ہم کہیں کہ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا، تو انہوں نے یوحنا کو بھی رد کیا تھا، اس کے بھی وہ خلاف تھے، اور سچویشن ایسی ہے۔ پھر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بتاتے تو پھر میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ میں کس کے اختیار سے یہ معجزات کرتا ہوں اور یہ تعلیم دیتا ہوں۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، خدا کے کلام میں لکھا ہے جب وہ مجھے پورے دل سے تلاش کریں گے تو میں انہیں مل جاؤں گا۔ کتنی افسوسناک بات ہے ان علم رکھنے والے فقیوں پر کہ خدا نے اپنی محبت میں نجات کا بندوبست کیا ہے، بجائے کہ وہ اس پر ایمان لے آتے، کیونکہ خدا یسوع مسیح اکثر کہتے تھے اگر تم میری باتوں کا یقین نہیں کرتے تو پھر میرے کاموں کا ہی یقین کرو، کیونکہ یہ تو سارا کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ تورا میں تو لکھا ہوا تھا کہ مسیح جب آئے گا تو ایسی ایسی چیزیں ہوں گی، لیکن وہ اسے پہچان نہ سکے، اس وجہ کہ وہ خدا کے کلام کو لفظی طور پہ تو جانتے تھے، روایتی طور پہ تو جانتے تھے، لیکن خدا سے محبت کا رشتہ نہیں تھا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں یہ کہا کہ جس نے باپ کو دیکھا ہے اس نے مجھے دیکھا ہے، جو باپ کو جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، کیونکہ میں باپ سے نکلا ہوں۔ مذہب جو ہے وہ ہمیں ذاتی رشتہ نہیں بنانے دیتا خدا کے ساتھ، کیونکہ مذہب بوجھ ڈالتا ہے، اور وہ لفظی طور پہ، روایتی طور پہ انسان کو اس طرح اپنے آپ میں پھنسا لیتا ہے، یا انسان اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ جو روایتی بات ہے وہ کر لی ہے، تو بس ٹھیک ہے، اب میں جو کچھ مرضی کروں۔ اسی وجہ سے اگر دنیا میں دیکھا جائے، مذاہب جو جنگ، دہشت اور یہ ان میں موجود ہے، اس کی وجہ ہی یہ ہے کیونکہ وہ خدا کو ذاتی طور پہ اور خدا کی محبت کو بالکل جانتے ہی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ خدا کام جو ہے خدا کا، وہ عدالت کرنا خدا کا کام ہے، انسان کا نہیں۔ انسان کا کام تو خدا کے حکموں پر چل کے پاکیزگی میں رہنا، اور اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت اور قبولیت میں رہنا۔ باقی کون سچا ہے کیا ہے، وہ تو خدا نے جو ہے، جو نہیں اس کے احکام کی روشنی میں چلیں گے ان کے لیے جہنم ہے،
اور جو اس کی نجات کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے بہشت ہے، پیراڈائز ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ بہت دفعہ ہم اپنی زندگی میں اپنے علم کو آگے رکھ کے خدا کے کاموں کو اس کے مطابق پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس وجہ سے ہم نجات جو مفت میں ہے اسے حاصل نہیں کرتے۔ یہاں بھی دیکھیں، خدا یسوع مسیح نے کہا اچھا چلو پھر علم کی بات ہے تو پھر تم بتاؤ، اگر تم نہیں بتاؤ گے تو میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ اس ڈیووشنل تھاٹ میں خدا کا پاک روح ہم سے ایک بات کر رہا ہے کہ اگر یسوع مسیح کو جاننا ہے تو اس سے ذاتی تعلق رکھیں، اس سے بات کریں کہ وہ اختیار جس سے تو یہ کرتا ہے میں مانتا ہوں، میں تیرے کاموں کو جان گیا ہوں۔ تو جیسے نیکودیمس ہے، وہ بھی فقیہ تھا، اس نے بھی آ کے یہودیوں کا سردار تھا، یوحنا کی انجیل 3 باب، اس نے رات کے اندھیرے میں آ کے پوچھا یسوع مسیح سے کہ جاننا چاہتا تھا، بلکہ اس کا اقرار کیا کہ اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو کام تو کرتا ہے یا دکھاتا ہے، جو معجزے تو دکھاتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ بہت دفعہ ہم بائبل مقدس کو صرف علم کے طور پر بحث و مباحثہ کرنے کے لیے، اگر کسی نے ایک بات کہہ دی ہے خدا کے کلام کا ریفرنس دے کے، اس کو جھٹلانے کے لیے خدا ہی کے کلام کو استعمال کرتے ہیں، جو بہت سزا اور افسوس کی بات ہے۔ ہم اس کلام کو اپنے میں سے گزرنے نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو جس کلام میں سے بڑی دفعہ گزر گئے، ہم تو اس کلام کو جانتے ہیں۔ نہیں جانتے۔ اگر جانتے تو کلام جو مجسم ہوا اسے قبول کر لیتے، وہی زندگی بخشتا ہے۔ ہم غور کریں، ہم مذہب میں ہیں، مذہبی انسان ہیں یا رشتے والے انسان ہیں؟ خدا نے آدم سے رشتہ بنایا تھا، اپنا دم اس کے نتنوں میں پھونکا، وہ جیتی جان ہوا، زندگی خدا نے دی، اس کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا۔ اور آج بھی خدا چاہتا ہے ہم اپنے دل میں اسے اتار لیں، اس سے رشتہ بنا لیں، اس سے بات کیا کریں، پھر ہمیں اس کے کلام کی سمجھ آئے گی، وہ اپنی قدرت سے ہمارے ذہنوں کو کھول دے گا۔ بہت علم رکھنے والے لوگ وہ اس فضل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ میری دعا ہے خدا قدوس کی محبت اور یسوع مسیح جو شافی ہے اس کی شفا، اگر آپ جسمانی طور پہ بیمار ہیں، کینسر، ڈائبٹیز، جوڑوں کا درد، پیٹ کی بیماریاں، شیطان کی جادوگری کی ساری لعنتیں یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، اس کی محبت، اس کی قدرت آپ کو چھوئے، اور میری دعا ہے آپ یسوع مسیح کو قبول کریں اور نجات پائیں۔ زمین پر زندگی، اس زندگی کے بعد ہمیشہ کی زندگی جو خدا کی حضوری میں پاک زندگی، جنت الفردوس میں، بہشت میں۔ اور میری دعا ہے یہ کلام آپ کو جہنم کی طرف جاتے ہوئے رستے سے بچا لے اور آپ کو نجات بخش دے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔